اللہ الرحمن الرحیم. وہ درس ہم نے اردو میں پڑھا سندھی میں پڑھا؟ بیٹا ہماری گفتگو الموجز کے حوالے سے عمل بر ظن کے بارے میں تھی کہ ظن پر عمل کرنا شریعت نے اجازت دی ہے یا شریعت نے اجازت نہیں دی. پھر شریعت کے احکام جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک جو ہے کیا ہے عنوان یا حکم اولی، پھر دوسرا ہوتا ہے حکم ثانوی. فرماتے ظنون کے حوالے سے شریعت کا ابتدائی فیصلہ یہ ہے کہ ظن پر عمل کرنا حرام ہے جب تک آپ کو یقین حاصل نہ ہو جائے. یقین پر تو عمل کرنا ہی ہوگا لیکن ظن پر عمل کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. جس طریقے سے کتے کا گوشت کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے، جس طریقے سے شراب پینا حرام ہے، اسی طریقے سے ظن پر عمل کرنا بھی ہے کیا وہ حرام ہے. البتہ اس کتاب میں 5 ظنون کو اس حرمت والے قانون سے الگ کیا گیا ہے. کتنے ظنون کو بیٹا؟ 5 ظنون کو. ان 5 ظنون میں سے پہلا ظن تھا ظواہر کتاب، یعنی قرآن مجید کے الفاظ کے ظاہر سے جو ہمیں مطلب سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے حجت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر متکلم کا کلام اس کی مراد استعمالی کے کشف کے لیے یہ کیا ہے استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے مراد جدی، اور اس کا پکا پکا ارادہ کیا ہے یہ تو متکلم ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بظاہر جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. تو جب ہر متکلم کے کلام کا ظاہر حجت ہے تو قرآن مجید بھی کیا ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن مجید بھی معجزہ ہے، ٹھیک ہے. تو اگر ہم کہیں کہ اس کے ظواہر حجت نہیں ہے تو پھر وہ معجزہ کس بات کا؟ ہم کہتے ہیں قرآن کے الفاظ بھی معجزہ ہیں تو قرآن کی معنی بھی معجزہ ہے. خیر وہ بحث گزر گئی. آج یہ فرماتے ہیں کہ دوسرا ظن جس پر عمل کرنے کی اجازت ہے اور وہ حرمت عمل سے استثناء کیا گیا ہے وہ ہے شہرت فتوائیہ. شہرت فتوائیہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسئلے کے بارے میں فتویٰ مشہور ہو گئی ہے. مثلا بھائی تیسری رکعت میں تسبیحات اربع 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے. اب ہم جہاں پر بھی قرآن میں ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کا ذکر نہیں ملتا. احادیث کو ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے. لیکن جس فتویٰ کی کتاب کو دیکھتے ہیں ایسی فتویٰ ہمیں مل جاتی ہے. بس اب یہ علماء کا اس فتویٰ پر متفق ہونا گویا کہ اس سے ہمیں ظن حاصل ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے تو فتویٰ نہیں دی ہوگی. لازمی ہے کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی جو ہے کیا وہ دلیل ہوگی. اس لیے یہ ان کا فتویٰ میں متفق ہونا کشف کرتا ہے کسی دلیل کو، ٹھیک ہے. وہ دلیل ہمارے پاس نہیں پہنچی لیکن ان کے پاس پہنچی ہوگی. لہذا یہ شہرت فتوائیہ جو ہے کیا ہے یہ ہمارے لیے قابل عمل ہے اور اس پر عمل کرنا غلط نہیں ہے. اب فرماتے ہیں کیا تمام علماء اس کو جو کیا ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں اور اس کو حجت سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ یہ عبارت میں پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. آج بھی دعا کریں یہ بس بھی تھوڑا پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھی بھی آ جائیں اور جو ہے چھٹی بھی نہ ہو. الفصل الثانی بیٹا ظنون میں سے دوسری فصل الشہرت الفتوائیہ، شہرت فتوائیہ کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے. شہرت فتوائیہ، یہ فتوائیہ کی قید کیوں لگاتے ہیں مشاہد؟ فرماتے اس لیے کہ شہرت ایک جو ہے کیا ہے شہرت روائی ہوتی ہے، ایک شہرت عملی ہوتی ہے. شہرت روائی کا مطلب ہے کہ روایت میں ایک بات مشہور ہے، ٹھیک ہے. شہرت عملی کا مطلب یہ ہے کہ فتویٰ بھی ایسی نہیں دی ہے، ٹھیک ہے.
روایت میں بھی شہرت نہیں، لیکن عمل میں دیکھتے ہیں سب ایسے ہی عمل کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے شہرت فتوائیہ کا لفظ لگایا کہ ہمارے یہاں گفتگو ہر شہرت میں نہیں ہے بلکہ شہرت فتوائیہ کے بارے میں ہے۔ من الظنون التي قد خرجت عن اصل حرمت العمل بالظن، ان ظنون میں سے جو خارج ہوئے ہیں زن کے عمل کے حرام ہونے سے، ٹھیک ہے۔ شہرت الفتوائیہ، تو بیٹا وہ کیا ہے؟ شہرت فتوائیہ، یعنی قانون تو یہ ہے کہ زن پر عمل کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن اس سے شہرت فتوائیہ کو خارج کیا ہے۔ بین القدماء من الفقہاء، قرآن فقہا میں سے، وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جناب یہ شہرت فتویٰ کیا ہے؟ عبارت عن اشتہار الفتویٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فتویٰ مشہور ہو جائے فی مسئلۃ، کسی مسئلے میں، لم ترد فیہا روایت معتبرۃ، جس مسئلے میں کوئی معتبر روایت نہیں آئی ہے، مشاہد۔ فمثلا اذا اتفق القدماء من الفقہاء، جب وہ پرانے فقہا متفق ہو جائیں علی حکم، مثلا 3 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنی ہے فی مورد، نماز کی تیسری رکعت میں، ولم نجد فی نصا من ائمۃ اہل البیت علیہم السلام، اور ہمیں اس بارے میں کوئی بھی نص نہیں ملی ہے، یقع الکلام فی حجیت تلک شہرت الفتوائیہ، تو پھر واقع ہوتی ہے گفتگو اور بحث کہ آیا یہ شہرت فتوائیہ حجت ہے یا حجت نہیں۔ وظاہر وفاقا لبعض الاعلام، کہتے ہیں وہ بات جو ظاہراً موافق ہے بعض بزرگان کے، حجیت مثل هذه شہرت، وہ کہتے ہیں اس قسم کی شہرت نسیم صاحب کیا ہے؟ حجت ہے۔ لأنها، اس لیے کہ یہ شہرت تکشف، کشف کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے، ان وجود نص معتبر وصل الیہم، کہ کوئی نص معتبر موجود تھی جو ان تک پہنچی تھی، ولم یصل الینا، اور ہم تک نہیں پہنچی۔ بیٹا اب جب ان تک وہ پہنچی ہے تو انہوں نے اس کے مطابق فتویٰ دی ہے، ہم تک نہیں پہنچی ہے تو ہم اس کے مطابق فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں۔ حتیٰ، یہاں تک کہ دعاہم، اس نص نے ان علماء کو دعوت دی الی الافتاء، کہ وہ فتویٰ دیں علی ضوئہ، اس نص کے روشنی کے مطابق، ٹھیک ہے بیٹا۔ اذ من البعید، اگر کوئی آپ سے کہے کہ نہیں بھائی نہیں، ایسی کوئی ان کے پاس روایت وغیرہ نہیں تھی، بس انہوں نے ایسے ہی فتویٰ دے دی، مشاہد، کیا ایک ذمہ دار فرد بغیر دلیل کو کوئی بات کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کہتے ہیں اذ من البعید، اس لیے کہ بعید ہے، کیا بعید ہے؟ ان یفتی، فتویٰ دے، اقطاب الفقہ، فقہ کے کتب، بیٹا کتب وہ جیسے ایک ستارہ ہے جس کی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے، تو ایسے وہ مجتہد جن کی بڑی حیثیت ہوتی ہے ان کو اقطاب، کتب کی جمع کیا ہے۔ بشیئن، بشیئن کا تعلق ہے یفتی کے ساتھ، ان یفتی بشیئن، وہ کسی چیز کے بارے میں فتویٰ دے، بلا مستند شرعی، بغیر شرعی دلیل کے، ودلیل معتد بہی، اور مشاہد، اور وہ فتویٰ دے کسی ایسی دلیل کے بغیر جو مستند ہو، یعنی پکی دلیل کے بغیر بھی وہ فتویٰ نہیں دے سکتا۔ وقد حکا سید مشائخنا المحقق البروجردی، اور بتحقیق حکایت کی ہے ہمارے اساتذہ کے بھی سردار جناب محقق بروجردی صاحب نے، فی درس شریف، اپنے درس میں، ان فی الفقہ الامامی، بتحقیق کہ شیعہ فقہ میں، ٹھیک ہے بیٹا، کیا 400 مسئلۃ، 400 ایسے مسئلے ہیں، تلقاها الاصحاب قدیماً، جس کو پیش کیا ہے پرانے زمانے کے علماء نے، وحدیثاً، اور نئے زمانے کے علماء نے پیش کیا ہے، کا مطلب کیا ہے؟ بالقبول، یعنی اس کو قبول کیا ہے،
ٹھکرایا نہیں ہے، ٹھیک ہے. 400 ایسے مسئلے ہیں. وَلَيْسَ لَهَا دَلِيلٌ إِلَّا الشُّهْرَةُ الْفَتْوَائِيَّةُ بَيْنَ الْقُدَمَاءِ. اور ان 400 مسئلے کے لیے کوئی بھی ہمارے پاس آیت یا حدیث نہیں ہے، فقط اور فقط یہ ہے کہ وہ علماء کے درمیان مشہور ہیں. بحیث اس طریقے سے آگا وہ مشہور ہیں. لَحَذَفْنَا الشُّهْرَةَ اِدَادِ الْأَدِلَّةِ، اگر ہم حذف کر دیں شہرت کو ادلہ کے جو ہے کیا ہے جناب لسٹ سے، یعنی ہم کہیں کہ بھائی کیونکہ دلیل نہیں ہے اس لیے ہم اس مسئلے کو نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے یا یوں کہیں اگر شہرت کو دلیل نہ مانے تو شہرت کے علاوہ لَأَشْبَهَتْ تِلْكَ الْمَسَائِلُ فَتَاوَى فارغہ، تو پھر یہ مسائل ایسے ہیں جو فارغ رہ جائیں گے مجردتاً عن الدلیل، اور ان کی ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے. بس معلوم ہوا کہ شہرت کو بھی ایک دلیل والی حیثیت دینی پڑے گی، پھر تو یہ 400 مسائل ہمارے کام کے ہیں. لیکن اگر شہرت کو آپ دلیل والی حیثیت نہیں دیتے ہیں تو پھر یہ 400 مسائل بغیر دلیل کے ہو جائیں گے. تو بس شہرت فتوائیہ کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور یہ اس ظن میں سے نہیں ہے جس پر عمل کرنا کیا ہے حرام ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.